بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کو شکریہ ضرور بولیں۔ یہ الفاظ چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے اور آپ کی اچھی تربیت کو ظاہر کرتا ہے۔ صاف صاف منہ پر بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ آپ کسی شخص کے منہ پر اسے برا تب ہی کہہ سکتے ہیں جب آپ کو معلوم ہو کہ وہ آپ کی بات برداشت کر سکتا ہے۔ بے وقوف کے ساتھ جنت میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ قید خانے میں کسی عقل مند کے ساتھ بیٹھو۔ یادداشت ایک ایسی چابی ہے جو ماضی کی نہیں بلکہ مستقبل کے دروازے کھولتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہمدرد اس شخص کے ہوتے ہیں جو خود دوسروں سے ہمدردی کا برتاؤ کرتا ہے۔ کسی سے صلح کرنی ہو تو پرانی باتیں کبھی نہ دہرانا، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ زیادہ وضاحت اور زیادہ باتیں اکثر انسان کو قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ پرہیز کرنا آپ کی صحت اور جیب دونوں کے لیے مفید ہے۔ جو کسی چیز کی قربانی نہیں دیتا اور ہر چیز سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ بدگمانی ایک ایسا زہر ہے جس سے انسان خود ہی زخمی ہو جاتا ہے۔ خواہش وہ بے چینی ہے جو انسان اپنے اندر کسی بھی چیز کو حاصل نہ کر پانے پر محسوس کرتا ہے۔ ایک مسئلے کے سامنے مسلسل کھڑے رہو اور اسے راستہ نہ دو تو آپ وہ مسئلہ ختم کر لو گے۔ کسی بے وقوف کے ہاتھ پیغام بھیجنا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ ساری زندگی غریب رہنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے ساری زندگی ایماندار رہنا۔ جو انسان صحیح اور غلط کے درمیان فرق نہیں کر سکتا وہ اکثر اپنے فیصلوں میں غلط ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی امیر کو غلط کام کرنے سے نہیں روک سکتے تو کسی غریب کو بھی وہ کام کرنے سے نہ روکیں۔ جس انسان کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے وہ ایک عقل مند انسان ہے۔ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو جو دوسروں کے خلاف اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں۔ بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ ماں کا دل ہے، خواہ بچے کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کسی کو اس بات کی بھنک بھی نہ ہونے دو کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ زندگی ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ جاہل کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے مگر دانش مند اسے آخری موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ خاموشی آپ کو وہ پھل دیتی ہے جس سے انسان کی شخصیت بڑھتی ہے۔ غیرت مند انسان اپنی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے جیسے ایک کنجوس پیسے کے لیے کرتا ہے۔ جو خود اچھے کام نہ کر سکتا ہو وہ دوسروں کے اچھے اعمال پر خوشی محسوس نہیں کرتا۔ آگے بڑھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ دو راستوں کے بارے میں سوچو۔ جاہل سے جھگڑنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے۔ آدھی دنیا ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جن کے پاس کہنے کو کچھ ہے اور وہ کہہ نہیں سکتے، اور باقی آدھی دنیا جن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے اور وہ اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتے۔ تعلیم آدمی کو کسی دوسرے کا غلام بننے سے روکتی ہے۔ دوسروں کی کامیابی سے حسد کرنے کی بجائے خود محنت کر کے اسے حاصل کریں۔ بہادری یہ ہے کہ مصیبت کے وقت صبر سے کام لیا جائے۔ محبت کے معاملے میں
ہم سب یکساں طور پر بے وقوف ہیں۔ اپنے آپ میں وہ تبدیلی لاؤ جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو۔ اگر آپ خوشی سے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں سیکھنی ہوں گی جو آپ سے پہلے جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگ آپ کے لباس سے ہی آپ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ انسان کے کپڑے، زبان اور شکل جھوٹ بولتے ہیں، لیکن انسان کی اصلیت تو مشکل وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ کبھی بھی اپنی کسی بات سے پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ لوگوں میں اپنا بھروسہ کم کرتے ہیں۔ جو انسان اپنے دشمن کی منافقت کو معاف نہیں کر سکتا، اس نے ابھی تک محبت کا حقیقی ذائقہ نہیں چکھا۔ جب انسان بے پرواہ ہو جائے تو بے چینی اور مسائل ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو مرد بنانے میں 20 سال لگا دیتی ہے، جبکہ دوسری عورتیں اسی مرد کو بے وقوف بنانے میں صرف 20 منٹ لگاتی ہیں۔ کسی پر طنز کرنا آپ کی سخت دلی اور بدتمیزی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسا کام کرنے سے گریز کریں جسے کرنے کے بعد آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تھوڑا سا علم دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کو اپنی جیب میں رکھیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جیب میں سوراخ موجود ہو۔ قربانیاں دیے بغیر آپ کبھی کچھ بہتر حاصل نہیں کر سکتے۔ 3 کام جو آپ کی قابلیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ نمبر 2، ایک ہی بار میں کئی ہوئی بات پر قائم رہنا۔ نمبر 3، اپنے ہر کام کو پوری نیت اور لگن کے ساتھ تک کرنا جب تک مکمل نہ ہو جائے۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 طرح کے لوگ پریشان دیکھے ہیں، ایک وفادار اور دوسرا مخلص۔ بغیر جھگڑا کیے اپنے دشمن کو تباہ کرنے کے 5 بہترین اصول۔ نمبر 1، اپنی توجہ اپنی محنت، ترقی اور کامیابی پر مرکوز رکھیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں تو یہ دشمن کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہوتا ہے۔ آپ کی کامیابی ہی اس کے لیے جواب ہے۔ نمبر 2، دشمن کی باتوں کا جواب دینے کی بجائے اسے نظر انداز کر دینا۔ جب آپ اس کی منفی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے تو وہ خود ہی شکست خوردہ، ہارا ہوا محسوس کرتا ہے۔ نمبر 3، اپنی شخصیت، مہارت اور ادا کو نکھاریں۔ جب آپ اپنے اندر بہتری لاتے ہیں تو آپ کی مثبت تبدیلیاں دشمن کو خود ہی پریشان کر دیتی ہیں۔ نمبر 4، اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو سپورٹ کریں اور آپ کی حوصلہ افزائی کریں۔ جب آپ اچھے مثبت لوگوں میں رہتے ہیں تو منفی لوگوں کی باتیں اثر نہیں کرتی ہیں۔ نمبر 5، دشمن کو معاف کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ۔ معاف کرنے سے آپ کو سکون ملتا ہے اور دشمن اپنے ہی بغض میں جلتا رہتا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کا دل مطمئن رہتا ہے بلکہ دشمن بھی اپنی ناکامی محسوس کرتا ہے۔ ان طریقوں پر عمل کر کے آپ بغیر کسی جھگڑے کے دشمن کو زیر کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں امن اور سکون برقرار رکھ سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے سے آپ خوشی نہیں خرید سکتے، لیکن میں کہتا ہوں اس کی کمی سے آپ بہت سی اچھی جگہوں پر ناخوش ہوں گے۔ ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آرام اور سکون ہے۔ اپنی ضرورتوں کو محدود کر لینا بھی بڑی دولت مندی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بدبختی اور کیا ہے کہ اسے کسی مستحق انسان پر احسان کرنے کا موقع ملے اور وہ نہ کرے۔ چھوٹی شروعات سے ہی بڑی کامیابی ملتی ہے۔ زبان ایسی چیز ہے جو عقل مند
اور احمق یعنی کہ بے وقوف دونوں کی پہچان کرواتی ہے۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف رہو۔ جاہل اور عالم میں اگر رات بھر بھی بحث جاری رہے تو جاہل ہی جیتے گا۔ ہمیشہ پر امید رہو، خاص طور پر جب آپ کے حالات کافی مشکلات میں گھرے ہوں، جب آپ کافی پریشان ہوں۔ خاموشیاں بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ تو برداشت کیا ہوتا ہے۔ اچھا کام کرنے سے دلی سکون ہوتا ہے اور برا کام کرنے سے اداسی اور بے چینی ہوتی ہے۔ مشورہ لینا بری بات نہیں، لیکن اس مشورے پر غور اور فکر کیے بغیر عمل کرنا برا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ صرف وقت پاس۔ اگر ہم اس کو ضائع کرتے ہیں تو گویا زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ ایک لمحے میں کیے گئے فیصلے کو ساری زندگی نبھانا پڑتا ہے، اس لیے فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ اپنی تمام مشکلوں کو ایک کاغذ پر لکھیں اور اس کے ٹکڑے کوڑے دان میں پھینک دیں، اس سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہوں، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ اگر آپ بھیڑ بنتے ہیں تو بھیڑیا آپ کو ضرور کھا جائے گا۔ تقریباً 70% لوگ صرف اس وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لمبی زندگی جینے کے لیے اچھے تعلقات ورزش سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اپنے مستقبل کا خطرہ رہتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے موجودہ حالات پر کڑی نظر رکھے تو وہ تمام خطرات کو روک سکتا ہے۔ بعض اوقات خاموشی کسی کو بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس شخص سے جھوٹ بولنا پسند نہیں کرے گا۔ اس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بہترین شخص ایک ہی ہے جس کا نام یہ جملہ پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں آیا۔ کسی کو بے سکون کرنے والا کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا۔ آج کا ایک انڈا کل کی ایک مرغی سے بہتر ہے۔ ان لوگوں کی عمر وقت سے پہلے گھٹنے لگتی ہے جو اپنی گزری ہوئی زندگی کو یاد کر کے پچھتاتے ہیں۔ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں بلکہ سزا ہے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ جب کسی کو بہت زیادہ دوستوں کے درمیان میں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک ہی شخص ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر تم ہنستے ہو تو تمام دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی رو گے۔ انسانی دماغ 3 چیزوں پر فوراً متوجہ ہوتا ہے: کھانا، دلکش لوگ اور خطرے کے وقت۔ زندگی کی تھکن میں گم ہو گیا وہ لفظ جسے سکون کہتے ہیں۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ ذہین لوگ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں رہتے ہیں
اور اسی وجہ سے اکثر وہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد کیا کرو۔ شہد میٹھا ہوتا ہے لیکن مکھی کے پاس ڈنک بھی ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق انسانی دماغ کو اگر 5 منٹ آکسیجن نہ ملے تو دماغی خلیہ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی بھی عادت ڈالو۔ کسی کو اذیت یعنی کہ تکلیف دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ اگر آپ اداس ہیں تو خود کو کسی کام میں مصروف کر لیں، آپ پہلے سے بہتر محسوس کریں گے۔ دل تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے لیکن سکون کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ خاموشی ایک تلوار طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ بہت سے مسائل سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ نفس کے مطابق اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کے ارد گرد موجود ہو تو آپ کا رویہ کافی عجیب ہو جائے گا۔ بزرگوں سے بدتمیزی کی سزا بدتمیز بچوں کی صورت میں ملتی ہے۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور یہ لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ وہم میں مبتلا لوگوں کا کوئی علاج نہیں۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ آپ زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچو۔ ایک چھوٹا سا لیک بڑے جہاز کو ڈبو دیتا ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو سمجھ لو کہ تم بھی ظالموں میں سے ہو۔ جس چیز کے لیے آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اسے حاصل کرنے کے بعد آپ کو اتنی ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں پر بولنا۔ برے لوگوں کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آ سکتی۔ خوش رہو کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت بچا ہے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی کا مقدر بن جاتی ہے۔ دھوکے بازوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی دھوکے باز ہے اور جھوٹوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی جھوٹا ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابیاں شور مچا دیں۔ جس کو راضی کرنے سے سکون ملتا ہو اسے ناراض کر کے سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ اپنے ذہن کو کنٹرول کر لیں یا آپ کا ذہن آپ کا دماغ آپ کو کنٹرول کر لے گا۔ غریبی اکثر انسان کو تمام خوبیوں سے محروم رکھتی ہے۔ جب رزق حلال نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ ہم دنوں کو کبھی یاد نہیں رکھتے، ہمیں صرف لمحے یاد رہتے ہیں۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ مشکلات اس بات کا اشارہ ہوتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں۔ جب آپ غلط ہوں تو قبول کریں،
اور جب آپ صحیح ہو تو خاموش رہیں۔ خاموشی اور مسکراہٹ دو طاقتور خصوصیت ہیں، اور مسکراہٹ بہت سے مسائل کے حل کا ذریعہ ہے، اور خاموشی بہت سے مسائل سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ سکون کا مزہ آپ تبھی لے سکتے ہیں جب آپ غموں اور پریشانیوں میں گھرے ہوں۔ احمق یعنی کہ بے وقوف شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اسی لیے وہ زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے۔ جن کے خواب بڑے ہوں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ سورج ہمیشہ بہت اکیلا ہے، لیکن وہ کبھی بھی چمک رہا ہے۔ کامیابی کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ناکامی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اپنے ہر کام میں خوبصورتی پیدا کرو۔ 10 سے 29 سال کے درمیان کے تقریباً 90% لوگ اپنے موبائل فونز کے ساتھ سوتے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ وہ وقت کبھی نہیں بھولنا جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کر گزارا ہو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ تھیں کچھ خوبصورت، قیمتی، انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح بھی کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔